تبارک و تعالیٰ اس قوم کو پارا پارا کر دیتا ہے، اس قوم سے اتحاد کو ختم کر دیتا ہے۔ پانچواں گناہ، قرآن کو چھوڑ کر اپنی کتابوں کو جو لوگ ترجیح دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں اتحاد کو پارا کر دے گا۔ کیا آج ہم لوگ قرآن کے قانون کو مان رہے ہیں؟ کیا تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے موجود ہیں؟ کیا تمام مسلمان ایک اندر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اتحاد کو پارا پارا کر دے۔ مسلمانوں کو جتنا نقصان اپنوں سے ہوا ہے اتنا غیروں سے نہیں ہوا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنا منافقین سے نقصان ہوا ہے اتنا نقصان غیروں سے نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنا منافقین سے ہوا، صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں سب سے زیادہ جنگیں انہوں نے مسلمانوں سے لڑی۔ ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والا میر جعفر مسلمان کا تھا۔ ہندوستان کے بٹوارے کے موقع پر سب سے پہلے مسلمان پنجاب کے اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی۔ یعنی کہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے مسلمان ہی آگے آئے۔ اسی لیے لوگ لکھتے ہیں، مثال کے ذریعے تمثیل کے لیے لکھتے ہیں، ہتھوڑی جب لوہے پر ماری جاتی ہے تو آواز بہت آتا ہے، اور سونے پر جب ٹھوکا جاتا ہے تو آواز کم آتی ہے۔ تو سونا لوہے سے پوچھتا ہے کیا وجہ ہے کہ مجھے جب مارتے ہیں تو میں بہت کم چیختا ہوں، جب تجھے مارتے ہیں تو زیادہ چیختا ہے، کیوں؟ تو لوہا کہتا ہے تجھے مارنے والا پرایا ہوتا ہے، مجھے مارنے والا اپنا ہوتا ہے، اسی لیے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ سونے کو جس ہتھوڑی سے مارا جاتا ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے، اور لوہے کو جس ہتھوڑی سے مارا جاتا ہے وہ ہتھوڑی بھی لوہے کی ہوتی ہے۔ تو لوہا نے کہا تجھے مارنے والا پرایا ہے اس لیے تو کم آواز کرتا ہے، مجھے مارنے والا اپنا ہے اس لیے مجھے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ آج یہی حال ہے، آج یہی حال ہمارے ساتھ ہے کہ آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ ایسایوں کے جانب سے ایک خبر آتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ایس آئی او یعنی مسلم کمیونٹی، مسلم ممالک کے تمام لوگوں کے کمیٹی، جس کو ایس آئی او کہتے ہیں، وہاں سے یہ آتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک مسلمان لیٹر لکھ کر کہتا ہے کہ ہندوستان میں جتنا مسلمان محفوظ ہے اتنا کسی ملک میں محفوظ نہیں۔ کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ مسلمان نقصان پہنچا، اپنے آپ کو ہم لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ اس لیے شاعر نے کہا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اپنے مقصد کو بھول گئے۔ جب مقصد کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے۔ فارسی شاعر کہتا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، زندگی آمد، زندگی جب زندگی نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، بندگی کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرمندہ کر کے چھوڑ دیا۔ آج معاشرے میں جتنے شرمندہ ہم لوگ ہیں اتنا کوئی قوم نہیں ہے۔ آج بام لنچنگ اور تمام لوگ متحد ہو کر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو ہم لوگ خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ ہمارا ضمیر مر گیا ہے، ہمارا ضمیر مر گیا ہے۔ میں اپنے آپ سے لے کر کہتا ہوں کہ ہمارا ضمیر مر گیا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا جائزہ موجودہ اس کی ذمہ دار ہم لوگ ہیں، معاشرے کا، کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ کی مدد نہیں مانگی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے، اپنا حساب نہیں لیا ہم لوگوں نے، اپنا جائزہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سچویشن لا کر کھڑا کر دی۔ اگر ہم لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تو اللہ کی مدد آتی۔ اس لیے شاعر نے کہا لشکر بھی تمہارا ہے، قانون بھی تمہارا ہے، تم سچ کو جھوٹ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون پستون زیادہ بہنے والا نہیں، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا تم اگر فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب اللہ کو یاد کریں۔ کب آئے گا؟ جب رب کو رب مانیں گے تو رب بھی ہمیں بندے مانتے ہوئے ہمیں دے گا۔ وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کا حق ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا۔ وہ رب العالمین شیطان کی دعا قبول کر سکتا ہے، وہ ہے کیا یہ مومنوں کی آواز کو نہیں سنے گا؟ کیا مومنوں کی پکار سنے گا؟ کیا مدد نہیں کرے گا؟ جن بندوں کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کیا ان بندوں کی مدد نہیں کرے گا؟
ہم لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مکمل 30 تراویح پڑھ لیں، تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، مسجد کو آ جائیں تو رمضان کے بعد اکڑ کر چلتے ہیں ہم لوگ۔ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھیں تو بازو والے کو حقیر جانتے ہیں ہم لوگ۔ رمضان کا روزہ رکھ لیں تو بغیر روزے دار کے سامنے جو عذر کے تحت روزہ نہیں رکھا ہے اسے ہم لوگ حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے؟ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سینکڑوں مخلوقات ہیں، ہزار جہاں پر فرشتے سجدہ کیے ہوئے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہمیں امتحان کے لیے، جیسا کہ سورۃ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے؟ آج ہم لوگ اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہمیں جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، کیا ہم اللہ کے امتحان میں پاس ہو رہے ہیں؟ دنیا کا امتحان آ جائے تو ہم لوگ ہماری اولاد کو لاکھوں روپے دے کر ٹیوشن لگاتے ہیں، ہزاروں روپے دے کر اسکولوں کو بھیجتے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو آخرت کے ایگزام میں پاس کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم لوگوں نے دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم ہمارے اولاد کو کھانا دیتے ہیں سب سے اچھا، کپڑا دیتے ہیں سب سے اچھا، اسکول کو ڈالتے ہیں، اسکول دیتے ہیں، اسکول جا تو پین اچھی دیتے ہیں، اور بڑا کالج جاتے ہیں، بیسٹ کالج، اور اچھی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی نوکری ہیں۔ کہاں کے لیے؟ اس عارضی دنیا کے لیے۔ ہم نے ہماری اولاد کو آخرت کے لیے کتنا تیار کیا؟ کیا ہم نے اس کو بیسٹ عقیدہ دیا ہے؟ کیا ہم نے اس کو بیسٹ طریقہ بتایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو دنیا میں رہنے کا بیسٹ طریقہ بتایا ہے؟ کیا دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے؟ اللہ کو پکارنے کا طریقہ بتایا ہے؟ نہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، 5 سال 6 سال کا ہوتا ہے، جب غلط کام کرتا ہے، گالی دیتا ہے یا گندی بات کرتا ہے تو ہم لوگ کیا، چھوڑ بچہ ہے، چھوڑ بچہ ہے، بڑا ہونے کے بعد نماز نہیں آتا، روزہ رکھ، چھوڑ بچہ ہے۔ 12 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، روزہ جب فرض ہوتا ہے، جب روزہ نہیں رکھتا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ روزہ نہیں رکھتا، ابھی بچہ ہے، دھوپ زیادہ ہے، دھوپ زیادہ ہے۔ اس دھوپ کے لیے ہم اپنے بچوں کو پیاسا نہیں رکھ سکتے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں بچے کو ڈالتے ہوئے ہم لوگ دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے؟ ماں باپ تو جنت میں جائیں گے، ریان نامی دروازے میں داخل ہوں گے، اور بچے کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھ کر ہم لوگ خوش ہوں گے۔ دنیا کی دھوپ سے ہم لوگ بچے کو محفوظ رکھتے ہیں، جہنم کی آگ سے کبھی محفوظ رکھا ہے؟ عذاب قبر سے کبھی محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ہم لوگ کے میدان نہیں بچایا؟ دنیا دیں گے بچے کو بھی بولیں گے دنیا میں کیا کرنا ہے کر، آخرت میں جا، جہنم میں جا۔ انڈائریکٹلی ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں جو جہنم میں جانا ہے، کیا کرنا ہے کر۔ ارے اس عارضی دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا میں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تیار ہیں، مسجد کو تو گاڑی ہے ہی تلاش کرتے ہیں، گاڑی کی چابی تلاش کرتے ہیں، مسجد کو دیکھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو اچھی جگہ فین لگاتے ہیں، یعنی کہ دنیا طریقہ دیکھتے ہیں، اچھے طریقے سے آتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں۔ ہم نے قبر کے گڑھے کا کیا انتظام کیا ہے؟ حشر کے میدان کا کیا انتظام کیا ہے؟ جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس مسجد میں تو ہمیں اس مسجد کو آتے ہیں، نہا دھو کر آتے ہیں، پورے پابندی کے ساتھ آتے ہیں، سحری کا انتظام کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں ایک رات کے لیے۔ جس قبر کے گڑھے میں اور جس جنت اور جہنم میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تیاری ہم نے کتنی کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے؟ کیا کبھی حساب و کتاب لیا ہے؟ بسا اوقات مسجدیں بند ہوتی ہیں تو رمضان کو کھلتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ مصلی موجود نہیں ہے، نماز پڑھنے والے موجود نہیں ہیں۔ اگر یہی حالت رہنے لگی تو مسلم قوم کہاں ترقی کرے گی؟ اگر ہمارا جائزہ نہ لیں ہم لوگ تو ہم پر ظالم حکمران آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟
یہ ہماری کرتوتیں ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہونے والی چیزیں ہیں. ہم نے قرآن کو بلا دیا، ہم نے حدیث کو بلا دیا، ہم نے رب کو بلا دیا. جب ہم ساری چیزوں کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا دیا. شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ان لوگوں نے قرآن کے ذریعے بلندی، مگر ہم لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں قرآن مجید کو چھوڑ کر ذلیل ہو رہے ہیں. ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ، قرآن مجید کی تعلیمات جس کی وجہ سے یہ حالت ہماری ہو رہی ہے. آج ہم نے ہماری اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی. صحیح پردہ کیا ہے ہم لوگوں نے نہیں بتایا. خواتین لڑکیوں کو پردہ کیا چیز ہے نہیں بتایا، جس کی وجہ سے آج سب سے پہلے جس خاتون نے، جس لڑکی نے، جس عورت نے پردے پر پابندی لگائی وہ مسلم عورت تھی. سپریم کورٹ کی 2-3 بینچ کی تھی، اس میں ایک عورت مسلم تھی، زیب النساء. اس نے بھی کہا کہ دس از ناٹ پارٹ آف اسلام، یہ اسلام کا پارٹ میں سے نہیں ہے. قرآن کے حکم کو اس نے اپنے دستخط کے ذریعے منسوخ کرنے کی کوشش. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اولاد کو انہیں صحیح تعلیم نہیں دی. ہمارے اولاد کو نہیں بتایا کہ قرآن کا حکم ہے نہیں ہے. آج ہماری عورتیں پردے کا صحیح طور پر استعمال نہیں کر رہے ہیں، پردہ نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالت ہم پر آئی ہے. اٹھا کر دیکھ لیجئے صحابیہ. حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ صحابیہ سے کہتی ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں مرنے کے بعد اللہ کے رسول کے بازو دفن ہوں، مگر اب میں کہتی ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول کے بازو دفن نہ کرو. صحابیات نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا وہاں پر شوہر موجود ہیں، اللہ کے رسول میرے شوہر، ان سے پردہ نہیں ہے. ابو بکر موجود ہے، وہ میرے والد ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، مگر ان کے بازو حضرت عمر ہیں جو کہ غیر محرم ہیں، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ مرنے کے بعد کہیں میرا پردہ نہ ٹوٹ جائے، اسی لیے مجھے وہاں دفن نہ کرو. اللہ اکبر. مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا سوچ رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا مرنے کے بعد میرے جنازے کو کیوں؟ تو نگاہ نہ پڑ جائے، میرے جنازے کو نہ دیکھیں. یہ حالت تھی پردے کی، تو اس وقت شریعت محفوظ تھی. آج پردے کی حالت کیا ہے؟ آج ہم لوگ خود ہماری عورتوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں، ان کے جسموں کے ذریعے ان کے جسموں کو بیچ رہے ہیں. کیوں؟ ہم خود کر رہے ہیں. جب ہم لوگ عید میں اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو اچھے کپڑے خریدتے ہیں، اچھا لباس خریدتے ہیں، ہزاروں کی قیمت میں خریدتے ہیں، تو اپنے دوست و احباب میں، اپنے گلی والوں میں، غیر محرم لڑکوں کے سامنے، غیر محرم لوگوں کے سامنے اسے لے جا کر کھڑا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھ میں کتنا مہنگا کپڑا لے کر آیا. اس کو پردہ کرنے سے روکتے ہیں. کیوں؟ ایک برقع مت پہن، ڈریس پہنے سے معلوم نہیں ہوتا. برقع مت پہن، وہ نیا ڈریس معلوم نہیں ہوتا، ڈریس کی تزئین معلوم. اور ہم لوگ ہماری لڑکیوں کو، ہماری بہنوں کو کپڑا بھی لے رہے ہیں جس سے بدن جھانک رہا ہے. شاعر کہتا ہے یہ دور ترقی ہے کہ یہ دور جہالت؟ یہ دور ترقی ہے کہ کپڑوں کے دریسوں سے بدن جھانک رہے ہیں. آج کپڑے تو پہن رہے ہیں مگر کپڑوں سے بدن جھانک رہے ہیں. آج پردہ تو کر رہے ہیں، پردہ کس حالت میں کہ سارا بدن نظر آ رہا ہے. اگر ایسا رہے گا تو قانون اٹھائے گا، انگلی اٹھائے گا. جہاں پر پروف کے لیے پیش کیے جانے والے ایویڈنس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کہا کہ اگر پردہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام میں ضروری ہے، تو ہر مسلم عورت پردہ کیوں نہیں کرتی؟ اگر ہر مسلم عورت کرتی تو آج پردے کو نہیں نکالا جاتا. لوگوں نے اپیل کی کہ جس طرح پردے کو ہٹا رہے اس طرح سکھ کی پگڑی کو نکالیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہر سکھ پگڑی پہنتا ہے مگر ہر مسلم عورت پردہ کرتی ہے؟ نہیں کرتی. یہی چیز لوگوں نے پیش کیا. تو پردے کو نکالنے میں کون ذمہ دار ہے؟ حکومتیں ذمہ دار ہیں؟ آئین ذمہ دار ہے؟ نہیں، ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے نہیں بتایا، ہم نے نہیں بتایا ہے. جب یہ چیزیں ہم لوگوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ آ رہا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اور قدمت لغد. اے ایمان، اپنا جائزہ لے لو کہ کیا چیز ہم لوگوں نے آگے بھیجی ہیں، کیا چیز ہم نے کی ہے، کتنے ہم نے نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیا، اپنا جائزہ لو. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے،
عقل مند کون ہے؟ دنیا کمانے والا عقل مند نہیں. اللہ کے رسول نے کہا عقل مند وہ ہے چالاک جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جائزہ لیتا ہے, اپنا حساب لیتا ہے کہ میں شریعت اسلامیہ پر کتنا ہوں. بیوقوف وہ, کم عقل وہ, نادان وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جائزہ نہیں لیتا کہ میں جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم میں جانے والا. تو آپ جائزہ لے لیجئے, اب دیکھ لیجئے اپنے اندر جھانک لیجئے کیا ہم لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہنم میں جانے والے. اگر تو وہ کہ ہم لوگ چالاک ہیں, عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں, وہ بھی جائزہ لے لیجئے. دنیا میں تو بڑے چالاک بن کے گھوم رہے ہیں مگر شریعت کی نگاہ میں ہم سب سے بڑے بیوقوف ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ہمارا جائزہ نہیں لیا. حضرت عمر نے کہا حاسبوا انفسکم ان تحاسبوا وزنوا ان توزنوا, اپنا حساب و کتاب لے لو قبل اس لیے اس سے تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب لینے. اپنے اعمال اس لیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو تولے. کیا ہم نے ہمارے اعمال کو تولا ہے؟ کیا ہم نے ہمارا جائزہ لیا ہے کہ ہم لوگ کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو دو راستے ہمیں رکھے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسانوں کے لیے تیار کیے راستے پر جا رہے ہیں. اگر ہم لوگ بھلائی کے راستے سے جا رہے ہیں تو ہم لوگ متقی ہیں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا, جو ہم لوگ قرآن مجید کے پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت متقیوں کے لیے, ہدایت گنہگاروں کے لیے نہیں ہے. ہدایت گنہگاروں کے لیے نہیں ہے. ہدایت دنیا والوں کے لیے نہیں ہے. ہدایت ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, نیک لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کہا, اور اس سے پہلے کیا کہا؟ لا ریب فی, یعنی لا شک فی, قرآن کی کوئی بھی بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اس کے بعد کہا, پہلے کیا کہا کہ جو بات آنے والی ہے, جو قرآن آنے والا ہے, اس میں رائی کے دانے کے برابر ہے. ھدی للمتقین, ہدایت ہے تو کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. اور سورہ حامیم سجدہ میں کہا ھدی ورحمۃ للمؤمنین, ہدایت ہے رحمت ہے مومنوں کے لیے. ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. کیا ہمارے لیے ہدایت ہے؟ کیا ہم لوگ راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں؟ جب ہم لوگ جنت کے راستے پر نہیں جا رہے, ہم لوگ مومن نہیں ہیں, ہم لوگ متقی نہیں ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کس راستے پر جا رہے ہیں؟ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں. جب جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی, اللہ کا سپورٹ بھی نہیں آئے گا, اللہ کی رہنمائی بھی نہیں آئے گی. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں, لوگ جب پوچھتے ہیں, اولاد کو جب ماں باپ پوچھتے ہیں نماز گیا تھا کیا با؟ اب مساجد زیادہ ہونے کی ایک وجہ دیکھیے کتنا چور دروازے نکلے. نماز کو گیا تھا کیا؟ نہیں وہ مسجد نہیں, وہ مسجد گیا تھا. نہیں مسجد دعا نہیں گیا تھا, کالی مسجد کو گیا تھا. دیکھ لیتا پہلے ابا کہاں گئے, اس کے بعد بولتا وہ مسجد ہے. ارے نماز چھوڑ کے ہم لوگ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عذاب دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے, نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے, روزوں کی توفیق چھین لیتا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اگر کوئی دن میں 5 وقت کی جگہ 2 وقت 3 وقت پڑھ رہا ہے, ہم لوگ بھی ہم سے پکڑ کر اگر ہم لوگ 2 سے 3 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, 1 وقت کی بھی نماز ہمیں دن میں چوک رہی ہے, تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر ہے کہ اللہ نہیں چاہ رہا کہ 5 وقت میرے سامنے یہ شکل لے کر آئے, یہ بدصورت شکل, یہ گنہگار کی شکل یہ میرے سامنے نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے مساجد سے دور کر دیتا ہے, نمازوں سے دور کر دیتا ہے. یعنی کہ ہم لوگ نماز چھوڑ کے کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے. تو جائزہ لے لیں, جائزہ لے لیں, اپنا جانچ لیں, اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں ہم لوگ کتنے پانی میں. اپنا حساب و کتاب لے لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب بہت بھیانک ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی اگر نیکی کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا, اور ذرہ برابر بھی گناہ کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا. مثقال کس کو کہتے ہیں؟ مثقال کہتے ہیں سائنس میں ایسے آئٹم کو جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے, جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. ایسا ذرہ اگر سائنس پڑھے ہیں تو ایسا آئٹم جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے.
ڈارون نے کہا تھا نا آئٹم کس کو کہتے ہیں؟ جو کبھی ختم ہونے والا، جو اس سے بھی ٹکڑے نہیں ہونے والے. ایسے ذرہ برابر بھی اگر لوگ نیکی کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، ایسے ذرہ برابر بھی گناہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا. دنیا میں ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے ہیں، کمرہ بند ہے، کھڑکیاں کھلی ہیں، اگر فون میں ہم لوگ غلط چیز استعمال کر رہے ہیں، اگر ہوا کا جھونکا آ جائے اور ہوے کے جھونکے سے اگر پردہ ہلنے لگے اور ہوا کے جھونکے سے اگر کھڑکیاں مارنے لگے تو فوراً بند کر کے دیکھتے ہیں کون آیا کون آیا کون آیا، دیکھتے ہیں. برائی کا کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون آیا کون آیا. کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری شخص تک موجود ہوگا، سارے میں ہوں گے. ہمارے گناہوں کو کلپ کی شکل میں روک روک کے بتایا جائے گا کون سے گناہ کیے ہیں. تو اس وقت چہرہ کہاں چھپائیں گے؟ جب ہمارے گناہوں کو کلپ کی شکل میں روک روک کے بتایا جائے گا تو اس وقت ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ اس وقت چہرہ کہاں چھپائیں گے؟ دنیا میں رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے زبان پر غیبت، زبان پر چغلی، زبان پر جھوٹ، زبان پر جب دنیا میں رہتے ہوئے ساری چیزیں آ جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیش کرے گا تو کہاں چہرہ دکھائیں؟ دنیا میں تو ٹپ ٹاپ بن کے رہ جائیں گے، آخرت میں کیا کریں گے؟ ٹپ ٹاپ پہننے کے لیے دنیا میں تو کپڑا ہے، اچھے کپڑے ہیں، اتنا ہے سب ہے، وہاں تو بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں ہوگا، زبان پر ایک ریشہ بھی نہیں ہوگا. تو اس وقت کہاں پر غرور؟ کس بات کا غرور ہے انسان کو؟ اسی لیے کہا جب انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے تو دنیا میں کبھی اکڑ کر نہیں چلے گا، دنیا میں کبھی غرور نہیں کرے گا. کیوں؟ انسان کی پیدائش حقیر ہے، گندی ہے. جس بدن کو لے کر جس غرور کے ساتھ دنیا میں جا رہا ہے اس کی پیدائش حقیر ہے، اس کی دنیا میں آنے کا طریقہ حقیر ہے، گندا ہے. اگر وہ اس کو جان لے تو دنیا میں کبھی اکڑے گا نہیں، دنیا میں کبھی غرور نہیں کرے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پیدا کیا ہم نے حقیر نطفے سے، من ماء مہین، حقیر نطفے سے پیدا کیا. اور جب تک وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا ہم نے اس کو غذا بھی حقیر چیز کے ذریعے دی. کیا؟ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو حیض کا خون نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کبھی سوچا ہے؟ سائنس بتاتی ہے وہی خون بچے کا غذا بنتا ہے. جس خون کی وجہ سے عورتوں کو معاشرے میں بچھاڑا گیا، معاشرے سے الگ کیا گیا ایک دور میں، ایک زمانے میں، وہی خون ہماری غذا ہے. اگر ہم لوگ جان لیں تو کس بات کا اکڑ رہے گا دنیا میں؟ دنیا میں اکڑنا چھوڑ دیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، دنیا میں تواضع اختیار کیجئے، اللہ کے لیے جینا سیکھیے. اگر اللہ کے لیے جینا سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ سلطنت عطا کیے گا. اللہ کے رسول مکے سے گئے، کیسا گئے؟ کیا مال و دولت لے کر گئے؟ خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ گئے. مکے سے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ مال کے لیے جا رہے ہیں، دولت کے لیے جا رہے ہیں، شہرت کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ مدینے کی طرف گئے اس لیے کہ دین پر عمل کریں، دین کی تبلیغ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکے کی طرف بھیجا. کس طرح بھیجا؟ بادشاہ بنا کر بھیجا. جب ہم لوگ اللہ کے خاطر نکلیں گے، اللہ کے خاطر رہیں گے، من احب فی اللہ وآطع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے دے گا، جو اللہ کے لیے اپنے ہاتھ دے گا، جو اللہ اور جو اللہ کے لیے نفرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. کیا ہم لوگ دنیا میں اللہ کے خاطر دے رہے ہیں؟ نہیں. ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو دنیا کو دکھانے، ریاکاری ہمارے دلوں میں آ گئی. دنیا میں دوستی کر رہے ہیں، مفاد کے لیے دوستی کر رہے ہیں. کیا؟ کب تو کام آتا وہ میرے، انہیں کب تو کام آتا میرا. رشتہ داری ہے مفاد کے لیے، کب تو کام آتی رشتہ داری. دنیا میں مفاد اللہ کے لیے نہیں جی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں کیا، ہمیں پارا پارا کر کے رکھ دیا. آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، ایک دوسروں کے لیے مفاد ہے. محبت ہے نہیں. دوستی کر رہے ہیں مفاد کے لیے کر رہے ہیں، دے رہے ہیں مفاد کے لیے دے رہے ہیں، روک رہے ہیں مفاد کے لیے، رشتہ داری مفاد کے لیے، یعنی دنیا مفاد کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں دے؟ جب اللہ کو بھلا دے تو اللہ تعالیٰ بھی یاد نہیں رکھے گا. جو رب العالمین ہمیں پیدا کیا ہے اس رب العالمین کو ہم بھلا کر دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا کمن باندھا ہے غیروں نے چاند قاروں پر، کمن باندھا ہے غیروں نے چاند قاروں پر، ابھی ہم یہیں کھڑے ہیں مزاروں پر. غریب شہر ترستا ایک چادر کے لیے، مگر چادریں چڑھائی جاتی ہیں مزاروں پر. اپنے گھر کا اندھیرا دور کر نہ سکا مگر چراغ جلاتا ہے مزاروں پر. آج یہ حالت ہماری ہو گئی ہے.
ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ظالموں کو اتارا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، ہمیں اس کے لیے پیدا کیا، تو ہم لوگوں کو اس کو پکارنا چاہیے نا۔ اگر ہمارا موبائل فون خراب ہو جائے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ موبائل ریپیئر کرنے والے کے پاس جائیں گے یا گونڈی کے پاس جائیں گے؟ گونڈی کے پاس گئے تو موبائل کو سیمنٹ لگا کے دے دیتا۔ کیوں؟ موبائل ریپیئر والے کے پاس کیوں جائیں گے؟ کیونکہ وہ موبائل کو بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ موبائل میں کون سا پارٹ کیسا ہے، کون سی چیز کہاں لگانا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا۔ اللہ تبارک رازق ہے، خالق ہے، دنیا کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا کو جو منظم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکاریں گے تو بنائیں گے؟ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے قانون کے پیچھے لگیں گے، جو قانون ہر ایک کو انصاف نہیں دے سکتا، جو قانون دنیا کے ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتا، اگر اس قانون کے پیچھے جائیں گے، اس رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کو جو دنیا کو بنایا ہے، اس قانون کو فالو کریں گے کیا دنیا کے بنائے ہوئے انسانوں کے قانون کو فالو کریں گے؟ کس کے قانون کو فالو کریں؟ اللہ کے قانون کو فالو کریں گے نا، دنیا کے قانون کو نہیں۔ اسی لیے ابوالکلام آزاد نے کیا کہا؟ جنگ کے بعد اگر کہیں سب سے زیادہ بے انصافیاں ہوتی ہیں تو عدالت کے ایوانوں میں ہوتی ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے کہا، بھری مجلس میں کہا، جنگ کے بعد اگر کہیں بدعملیاں، جنگ کے بعد کہیں بے انصافیاں ہوتی ہیں تو عدالت کے ایوانوں میں ہوتی ہیں۔ پھر بھی ہم لوگ اس سے امید لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے نہیں۔ ہم نے جانا ہی نہیں رب کون ہے، ہم نے پہچانا ہی نہیں رب کون ہے، اسی لیے ہماری حالت یہ ہو رہی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رب کون ہے بتاتے ہوئے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ترجمہ القرآن میں رب کے بارے میں، الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں لکھا رب وہ ہے جو مچھلی کو پانی کے اندر بھی غذا دیتا ہے، رب وہ ہے جو بچے کو ماں کے پیٹ میں بھی غذا دیتا ہے، رب وہ ہے جو بچے کے رونے پر ماں کو احساس دلاتا ہے کہ بچہ درد سے رو رہا ہے یا بھوک سے رو رہا ہے، رب وہ ہے جو انسان کو دنیا میں اس کے مطابق ہر چیز رکھتا ہے، رب وہ ہے جو دنیا میں انسان کو ہر چیز دیتا ہے جو اس کے لائق ہے، رب وہ ہے جو دنیا میں انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کو ضرورت ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ بھی مل جائے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے رہا ہے، رب وہ ہے۔ مگر اس رب کے پیچھے ہم لوگ نہیں جا رہے۔ دنیا میں اگر ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی دکان میں کام کر رہے ہیں، اس دکان کے مالک سے تنخواہ لے رہے ہیں مگر کام کر رہے ہیں بازو کے دکان میں، تو مالک چپ بیٹھے گا؟ مالک چپ بیٹھے گا؟ یا تو نوکری سے نکالے یا تو مارے گا۔ اور جس دکان میں ہم لوگ کام کریں، اگر مالک بتا دے کہ جو چاہے کرنا ہے کر لے تو، مگر مجھے پروفٹ ہونا، نقصان ہوا تو ہوتا ہے کہ نہیں، بنداس تو کر، تو مزدور کیا کرے گا؟ پوری جان لگا دے گا محنت کرنے، کرے گا نہیں؟ تو اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رب العالمین دنیا کا مالک ہے۔ مال کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین کا مالک اللہ ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا، جب ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا جسم بھی اللہ کا ہے، ہمارا جسم کا انگ عضو بھی اللہ ہے، اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو عبادت کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی کرنا ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میری عبادت کرتے ہوئے تھوڑی بہت چوک بھی ہو جائے، تھوڑی بہت نقصان بھی ہو جائے، تھوڑا بہت مال بھی خرچ ہو جائے، تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ تیار ہے اپنے مال کا نقصان ہونے کے لیے، ہم کون ہوتے ہیں اس مال کی حفاظت کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جب دنیا میں ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عبادت میں تھوڑی چیزیں نقصان ہو تو پرواہ نہیں، جب مالک کہہ رہا ہے کہ اپنے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے مالک تیار ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس مال کی حفاظت کرنے والے؟ جب مال رب کا ہے تو رب کو دیجیے، رب کے راہ میں خرچ کیجیے۔ ہم لوگوں نے خرچ نہیں کیا، ہم لوگ ڈرے بیٹھے ہیں، لوگ ڈر کے بیٹھے ہیں، ہمارے اندر دنیا آ گئی ہے، موت سے نفرت آ گئی ہے۔ کورونا وائرس کے موقع پر ہم نے دیکھا، جائزہ لے کر دیکھیے، جو لوگ کووڈ کے مریضوں کی خدمت کر رہے تھے، جو ڈاکٹر کووڈ کے مریضوں کی علاج کر رہے تھے، جو لوگ کووڈ سے مرنے والے لوگوں کی تصویر کر رہے تھے، کیا کہیں ایسی نیوز یا کہیں ایسی رپورٹ آئی ہے کہ ایسا کرنے والوں کو پازیٹیو آیا ہے؟
خدمت کرنے والے کہیں پازیٹو آئے, خدمت کرنے والے کہیں مرے, کہیں ایسا سنا؟ وہیں اس کے مقابلے میں دنیا کے لیے نکلنے والی ایک بس نکلتی ہے, رپورٹ آتی ہے ایک بس نکل رہی ہے ٹور کے لیے, تو سارے بس والوں کو پازیٹیو آتا ہے, مگر ایک ٹیم نکلتی ہے کووڈ کے مریض کو نہلا دھلا کر جا کر تصویر کرتی ہے, اس میں سے ایک بھی پازیٹیو نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی مدد کی. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ تو پیاسا تو سارے لوگوں کو پانی پلاتا ہے, تو بھوکا جو سارے لوگوں کو رزق دیتا ہے, تو بیمار جو تو سارے لوگوں کو شفا یابی دیتا ہے, تو کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے پاتا, اگر تو اس پیاسے کو پانی پلاتا تو مجھے پاتا, اگر تو اس مریض کی عیادت کرتا اور اس کی خدمت کرتا تو مجھے پاتا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھوکے, پیاسے اور غریب